أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين لا يؤتون الزكاة وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور آخرت کے ساتھ بھی وہی کفر کرنے والے ہیں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا فرمایا ایمان والے اور نیک اعمال والے یہی جنت میں جانے والے ہیں اور وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عمل کا ہونا کافی نہیں جب تک اللہ کی رحمت بھی ساتھ شامل نہ ہو لیکن ایک انسان جس کے پاس عمل ہی نہ ہو تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ پاک کی رحمت نیکی کرنے والوں کو ملے گی تو فرمایا اجر غیر ممنون ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا جیسا فرمایا کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جنت کے پھل ایسے ہوں گے کہ جن میں کبھی کوئی انقطاع نہیں آئے گا اور نہ ہی ان میں کوئی رکاوٹ ہوگی ان کے حاصل کرنے میں اور فرمایا عطاء غیر مجذوذ یہ اللہ کی طرف سے ایسی عطا اور بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور فرمایا ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد یہ ہمارا وہ رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اور جنت کی نعمتیں پہلے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہوتی چلی جائیں گی قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي کہہ دیجئے کیا واقعی تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ بالذی خلق الارض فی یومین جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ ہے سارے جہانوں کو پالنے والا فرمایا ایسے خالق اور مالک کا تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں تیار کر دیا اتوار اور سوموار حدیث میں آتا ہے کہ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اب یہ 2 دن ہمارے والے دن تو نہیں تھے یا تو یہ وہ دن تھے جو اللہ نے فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون یا اس کا معنی یہ ہے کہ 2 مراحل میں اللہ نے پیدا فرمایا اور عمارت کا قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے نچلا حصہ بنایا جاتا ہے پھر اوپر چھت ڈالی جاتی ہے تو اللہ نے بھی پہلے زمین بنائی پھر اس کے بعد اس پر چھت ڈالی آسمان کی اور وہ جو 30ویں پارے میں ہے کہ
والارض بعد ذلك دحاها، کہ آسمانوں کے بعد پھر زمین کو اللہ نے بچھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو ہموار کیا، درست کیا، اور اس کے اندر جتنی چیزیں بنانی تھیں وہ بنائیں. ورنہ دیگر آیات سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ پاک نے پہلے زمین بنائی اور اس کے بعد آسمان بنایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس میں پہاڑ بنائے جو اوپر سے گاڑ دیے. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں تمام غذاؤں کا اندازہ رکھا. فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں. سواء للسائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے. فرمایا 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں اس کے باقی کام مکمل فرمائے. اس میں پہاڑ گاڑ دیے اوپر سے. اوپر سے پہاڑ گاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کا ایک حصہ زمین سے باہر رکھا اور ایک بڑا حصہ زمین میں گاڑ دیا. زمین کے اوپر پہاڑ رکھنے میں بہت سے فائدے ہیں. اگر اوپر پہاڑ نہ ہوتے تو برف کے وہ ذخیرے جو پہاڑوں پر محفوظ ہو جاتے ہیں، انسانیت ان سے محروم ہو جاتی. اور جو دریا پہاڑوں سے چلتے ہیں وہ دریا بھی نہ ہوتے اور جنگلات کے سلسلے نہ ہوتے. اور پہاڑوں سے جو معدنیات نکلتی ہیں، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور مختلف گیسیں، وہ ساری کی ساری بھی اللہ پاک نے پہاڑوں میں رکھی ہیں. وَبَارَكَ فِيهَا، زمین میں اللہ نے برکت رکھ دی. زمین کے برکت کا آپ اندازہ فرمائیں کہ کروڑوں نہیں اربوں گیلن پانی زمین سے روزانہ نکالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی زمین کے نیچے جو پانی کا ذخیرہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی. زمین کے اوپر اللہ نے پوری زمین کو ہر طرف سے آکسیجن کے ساتھ گھیر رکھا ہے، اور ہوا کا کرہ جو زمین سے 45 میل تک پھیلا ہوا ہے، اس کی آکسیجن میں اتنے ہزاروں سال سے وہ استعمال ہو رہی ہے، لیکن کبھی کوئی کمی نہیں آئی. اور زمین کی برکت کا اندازہ آپ لگائیں کہ آپ ایک ننھا سا بیج زمین میں ڈال کے چلے آتے ہیں، اس کے بعد زمین اس کو ایک کومپل کی صورت میں باہر نکالتی ہے اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور بڑے بڑے پودے اس بیج سے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ساری زمین کی برکتیں ہیں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ پاک نے اس میں غذائیں مقرر کی. اقوات قوت ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے غذا، خوراک. اللہ نے ہر مخلوق کے لیے اس کے مناسب حال خوراک کا زمین میں انتظام کیا ہے. انسان کے لیے غلے اور پھل، جانوروں کے لیے چارہ اور بھوسا، اور اسی طرح زیر زمین جو جانور ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک نے وہیں ان کی خوراک کا انتظام کر رکھا ہے. اور سمندر میں جو جانور رہتے ہیں ان کی خوراک کا انتظام سمندر ہی کے اندر کر دیا ہے. تو اربوں خربوں اللہ کی مخلوق ہے جس کو وہ روزانہ رزق دے رہا ہے، مگر اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. سواء للسائلین، فرمایا سب مانگنے والوں کے لیے برابر ہے. کوئی زبان حال سے مانگے یا زبان قال سے مانگے. جو بول کر کہے یا اللہ مجھے رزق دے، اس کو بھی دیتا ہے،
اور جو خاموش رہے اور اپنے حال سے اللہ کے سامنے سوال کرے کہ یا اللہ میں رزق کا محتاج ہوں، مجھے بھی رزق عطا کیجیے، تو اسے بھی اللہ پاک رزق عطا کرتے ہیں۔ ثم استوى إلى السماء پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ اور وہ ایک دھواں تھا، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ تو اللہ نے آسمان سے اور زمین سے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا اتینا طائعین تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ استوا کے بعد اگر الہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اگر اعلیٰ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، جیسے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ پاک عرش کے اوپر مستوی ہوئے، لیکن یہاں ہے ثم استوى الی السماء کہ آسمان کی طرف پھر متوجہ ہوئے زمین کو بنانے کے بعد۔ وہی دخان پہلے آسمان ایک دھوئیں کی صورت میں تھا، پھر اللہ پاک نے اس کے اندر بے شمار مخلوق پیدا کی، بے شمار سیارے اور ستارے اور کہکشائیں بنائیں، اور اس کے اندر ایسی ایسی مخلوق بنائی جن کا انسان کو علم تک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اے آسمان اور اے زمین تم میری اطاعت کے لیے آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا یا اللہ ہم خوشی سے آتے ہیں اور ہم آپ کا ہر حکم بجا لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جتنے بھی جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور یہ تمام چیزیں جنہیں ہم غیر و ذوی العقول کہتے ہیں، یہ اللہ کا حکم سننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بے جان پتھر وہ بھی دن رات اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، اور درختوں کے پتے اور ریت کے ذرے اور پانی کے قطرے، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے، اگرچہ ہمیں اس کی سمجھ نہ آئے۔ ترجمہ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا بھی وہی انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، کہہ دیجئے کیا تم واقعی کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو پیدا کیا؟ فی یومین، دو دنوں میں، تجعلون له اندادا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو،
ذالک رب العالمین، یہ ہے سارے جہانوں کو پالنے والا، وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور بنائے اس نے زمین میں پہاڑ اوپر سے گاڑے ہوئے، وبارک فیہا، اور اس میں برکت رکھ دی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں سب کی روزیاں مقرر کر دیں، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں کے اندر، سواء للسائلین، برابر جواب ہے مانگنے والوں کے لیے، ثم استوى إلى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللأرض، تو فرمایا اس کو اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا ہم آ گئے خوشی کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔